अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। चाहे दुनिया से जितनी भी आवाज़ें उठें, लेकिन अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो अपनी ही डगर पर चल रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर में दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट करने का जो ठेका ले रखा है और उस पर कार्बन है, और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा मुतासिर करना है उन्होंने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल वो साजिशें कर रहे हैं। अभी इस वक्त जब हम ये व्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं तो बनू के अंदर एक और बड़ा वाक़या पेश आया, जहाँ पर दहशत गर्दों की एक बड़ी तश्कील वहाँ पर देखी गई, जिसके बाद उस तश्कील के साथ मुकामी कबाइल की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो गई है और वो लड़ रही है बाकायदा। जब इन कबाइल ने देखा इन दहशत गर्दों की तश्कील को, तो उन्होंने उनके साथ उनको घेरे में ले लिया। उसके बाद उनके दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया, और इतने में अफवाज पाकिस्तान भी वहाँ पर पहुँची और उन सब ने इलाके को घेरे में लेकर पुलिस ने और फिर जो कबाइल हैं मिलकर इन इन फितरतुल ख़वारिज के इन जो दहशतगर्द थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द अभी तक हलाक हो गए हैं। 6 से 7 दहशतगर्द के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हमला किया, और उनमें से मुतादिद जो हैं वो एक स्कूल के अंदर घुस गए थे, और जिनको वहाँ से क्लियर करने का सिलसिला ताहाल जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जारी था। इलाके को क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि जो हलाक दहशतगर्द थे उनकी लाशें और हॉस्पिटल्स मुंतकिल कर ली गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुकामी कबाइल हैं उन इलाकों के अंदर, जो शोरिश ज़दा इलाके हैं जहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान हो या फितनतुल ख़वारिज हों, उनकी इन्फिल्ट्रेशन है और वहाँ पर वो डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर अवाम उठ खड़े हुए हैं उनके साथ, और वो फोर्सेस के साथ मिलकर इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, जिसमें ये जो अफ़गानिस्तान बैक्ड जो दहशतगर्द थे उनके ख़िलाफ़ अवाम ने बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ कर दिया है और उनको एलिमिनेट करने की अपनी कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की ही सरज़मीन से एक बड़ी कार्रवाई हमने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि जो वाशिंगटन के अंदर जो कार्रवाई हुई थी, अब एक बड़ी कार्रवाई ताजिकिस्तान के अंदर की गई है। यानी अफ़गानिस्तान की सरहद से ताजिकिस्तान पर ड्रोन हमला किया गया, ड्रोन दागा गया, जिसने एक एरिया जो कंस्ट्रक्शन का जो एरिया था जिसमें चाइनीज़ ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे, उस इलाके को हिट किया। उसके नतीजे में 3 चाइनीज़ ऑफिशियल जो है वो इंजीनियर्स जो हैं वो हलाक हो गए, जिसके बाद से 2 रेजिस्टेंस सामने आई है। एक तो ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से, जिन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है कि वो अपने सरज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि ये जो सरहद के साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो अफ़गान दहशतगर्द हैं वो काफ़ी सरगर्म है और वो इस इलाके के ऊपर कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। लिहाजा उन्होंने भी अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा काबिज़ गवर्नमेंट है, उनको उन्होंने वार्निंग दी है कि वो अपनी सरज़मीन को ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकें। दूसरी तरफ चाइना जो कोशिश कर रहा था कि जब से अमेरिका वहाँ से चला गया है, चाइना की ये मुसलसल कोशिश है कि अफ़गानिस्तान को एक इकनॉमिक एक्टिविटी के अंदर लाकर उसको दुनिया के लिए काबिल कबूल बनाया जा सके। अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी आगाज़ कर दिया है चाइना ने, लेकिन अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जो ड्रोन हमला हो गया ताजिकिस्तान में, उसमें चाइनीज़ ऑफिशियल्स को मारा गया है, और चाइना जो है वो बड़ा मुश्तिल है। उन्होंने भी ये वार्निंग दी है कि ये जो उनके ऑफिशियल्स के साथ, उनके हुकाम के साथ, उनके जो इंजीनियर्स के साथ, उनके अफराद के साथ, उनकी शख्सियात के साथ जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मतलब आपके शर से ना चाइना महफूज, ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो महफूज, ना फिर ईरान महफूज, ना पाकिस्तान महफूज, ना वाशिंगटन जैसी रियासत महफूज। जर्मनी से आपके लोग निकाले गए वहाँ पर दहशतगर्दी और ये स्टेबिंग की जो कार्रवाइयाँ करने के वजह से। तो ये सिलसिला कब तक आखिर चलेगा? अफ़गान तालिबान को या अफ़गान गवर्नमेंट को इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। उनको अपने आप को दुनिया के लिए काबिल कबूल बनाना पड़ेगा। ना होने की सूरत में उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ जो वाइट हाउस के करीबी इलाके में जो कार्रवाई की थी अफ़गान नेशनल ने, रहमानुल्लाह लखनवाल ने, तो उसके नतीजे में जो 2 जो नेशनल गार्ड्स के अफराद ज़ख्मी हो गए थे, उनमें से एक खातून नेशनल गार्ड थी, उनका नाम था सारा बेकस्ट्रोम। वो अब ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो हलाक हो गई हैं। और उसके बाद जो दूसरा था उनका एंड्रयू वोल्फ, उनकी हालत इंतहाई नाजुक है। 24 साल नौजवान है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। वो
زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. اور دوسری طرف یہ جو افغان دہشت گرد تھا رحمان اللہ لکھنوال، وہ بھی ان نیشنل گارڈز کی جوابی کارروائی میں زخمی ہو گیا تھا، اور ٹرمپ کے بقول اس کی بھی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے. اور ساتھ ساتھ اب جو ہے افغانستان کے جو دیگر عوام ہے، جو امن پسند عوام ہیں، ان کے لیے بھی امریکہ سمیت دنیا کے جو دروازے ہیں وہ مستقل بند ہوتے جا رہے ہیں. امریکہ نے تو جو فوری طور پر جو کارروائی کی اس میں یہ کیا کہ جو جتنے بھی جو ویزے کی درخواستیں تھیں ان کو منسوخ کر دیا. اس کے بعد سے افغان شہریوں کا داخلہ ہی بند کر دیا، ایک تو امریکہ کے لیے، اور دوسرا جتنے امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کی بھی اسکروٹنی کرنے، ان کی انویسٹیگیشن کرنے، ان کو واپس امریکہ بھیجنے کی تیاریاں کر رہے. اور اس کے اوپر ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر ان کو ہدایات بھی دی ہیں حکام کو. ساتھ ساتھ اس واقعے کو انہوں نے دہشت گردی کا واقعہ بھی قرار دے دیا ہے. دہشت گردی کا واقعہ قرار دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یعنی اس واقعے کے بعد دیکھیں جی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو ممالک ہیں ان کے جو غریب شہری جو وہاں جا کر اپنی زندگیوں کو، اپنے خاندانوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور وہاں پر کما کر اپنے گھروں کو ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دروازے بند ہو گئے ہیں. یعنی ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز ہیں ان کے لوگوں کا بھی داخلہ بند کر دیا جائے گا امریکہ کے لیے. اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے حکام کو ہدایت جاری کر دی. دوسری طرف یہ جو رحمان اللہ لکھنوال ہے اس کے حوالے سے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو اس کے گھر تک بھی ایف بی آئی کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے چاہے کمپیوٹرز ہوں، موبائلز ہوں، لیپ ٹاپس ہوں، یہ تمام جو گیجٹس ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، ڈاکومنٹس کو قبضے میں لے لیا. بڑی مقدار میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے گیجٹس کو اس کے گھر سے قبضے میں لے لیے گئے ہیں. یہ بیسیکلی 2021 میں وہاں لایا گیا تھا. اس کے بعد گزشتہ سال جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر وہاں شہریت دی گئی تھی اور وہ اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ واشنگٹن میں یہ رہائش پذیر تھا. سان ڈیاگو میں بھی ان کے کچھ رشتہ دار تھے، ان کے گھروں میں بھی چھاپے مارے گئے اور ان سے بھی اس حوالے سے انویسٹیگیشنز کی گئی ہیں. تو بہرحال انویسٹیگیشنز کا عمل جاری ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں گے، اور دوسری طرف ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ خود بھی موت و زندگی کی حالت میں کشمکش میں مبتلا ہیں. تو آنے والے دنوں میں پتہ نہیں یہ بچ بھی پاتے ہیں یا نہیں بچ پاتے ہیں، لیکن یہ جو کارروائی کر کے اس نے دنیا کے لیے، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ تیسری دنیا کے جو غریب ممالک ہیں ان کے شہریوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی ہیں افغان شہری نے. تو مسئلہ افغانستان جو ہے وہ دنیا کے لیے سیویئر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو کسی صورت اس کو سیٹل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایران کی جانب سے کل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی نے ایک بہت اہم قسم کی خطاب کیا ہے جس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں ساری دنیا کے لیے، اور خاص طور پر امریکہ کو، ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے جو پیغامات دیے. انہوں نے کہا کہ جو 12 روزہ جنگ ہے اس کے اندر امریکہ سب سے زیادہ ملوث تھا. امریکہ اپنے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ، اسرائیل الگ، اور امریکہ اپنے تمام تر ہتھیاروں کے ساتھ اس نے کوشش کی کہ ایران کو نقصان پہنچا سکے، لیکن تمام تر اپنی جارحیت کے باوجود ایران کو نقصان نہیں پہنچانے میں ناکام رہے. یعنی یہ جنگ 12 روزہ جنگ امریکہ ہار گیا ہے. اسرائیل کی تو بات ہی نہیں کریں. اسرائیل تو یہ ہے کہ وہ تو ایک پپٹ ہے، وہ ایک پروکسی ریاست ہے، وہ امریکہ کے لیے سارے اقدامات کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی یہ کوشش تھی کہ ایران کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج کیا جائے، لیکن جب امریکہ کی جانب سے یہ جو حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں، اسرائیل کے تھرو جو کوششیں کی گئی، پھر بعد میں امریکہ خود بھی آ گیا، تو اس کے نتیجے میں ایون جو ایران کے جو حکومت کے جو مخالفین تھے وہ بھی متحد ہو گئے اور وہ اپنی ریاست کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے مل کر ایک قوم بن گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس 12 روزہ جنگ کے دوران باقاعدہ مشکلات پیش آئیں. ہمارے بڑی اہم قسم کی، بڑی خوبصورت قسم کی، بڑی بہترین قسم کی جو ہماری شخصیات تھی وہ ہم سے جدا ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے مٹیریل لوسز بھی ہو گئے. لیکن در حقیقت جو امریکہ کو اس کے اندر جو لوس ہوا ہے، اسرائیل کو جو لوس ہوا ہے وہ غیر معمولی لوس ہے، اور ان کو جو شکست ہوئی ہے وہ ایک تاریخی شکست ہو گئی، اور یہاں سے یہ اپنے زخم چاٹتے ہوئے واپس چلے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آگے بھی ہماری جو تیاریاں ہیں اسی طریقے سے جاری ہیں. اگر ہماری قوم کے خلاف، ہماری ریاست کے خلاف کوئی بھی کوئی کارروائی کی جاتی ہے، کوئی کوشش کی جاتی ہے،
تو ہماری قوم متحد ہے اور ہم اس کا اسی طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ امریکہ سے کسی صورت مذاکرات ہم نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی ریاست جس کی سرشت میں ہی لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، اسی ریاست کے ساتھ یہ جو بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ جو ابھی یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے کہ یہ جو بن سلمان سعودی کراؤن پرنس جو واشنگٹن گئے تھے، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ صدر پزشکیان نے کوئی خط لکھا اور اس میں ان سے درخواست کی گئی کہ وہ امریکہ سے مذاکرات کو بحال کرنے میں کوئی کردار ادا کرے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ حقیقت سے بہت دور ہے اور یہ صرف افواہ ہے، اور ہم امریکہ جیسی ریاست کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ایک طرف سامنے آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی باتیں ہیں جس کا سید علی خامنہئی نے بھی اپنے اس خطاب میں ذکر کیا ہے کہ جو 28 نکاتی ایجنڈا امریکہ کی جانب سے دیا گیا ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اربوں ڈالر جو ہے وہ یوکرین کو دے کر یوکرین کے ذریعے انہوں نے رشیا کے اوپر یہ جو جنگ تو مسلط کرا دی، جنگ کو دھکیل تو دیا، جنگ میں اس کو یوکرین کو دھکیل تو دیا، اب جو ہے رشیا سے مسلسل ہزیمت اٹھانے کے بعد یہی امریکہ جو ہے وہ 28 نکات زیلنسکی کو دے رہا اور اس کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر رہا۔ تو یہ امریکہ کی، انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی حیثیت ہے، یہی امریکہ کی اصلیت ہے، تو ایسی ریاست کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پر جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔